رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا کو قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کرتے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ردی کھجوروں اور جو کے بوسے جیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان کی طرف تیزی سے جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمان کثرت سے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد رکھا جائے تو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 باتیں انبیاء رسل کی سنت میں سے ہے: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ہر چیز گل جائے گی سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ریڑھ کی ایک یعنی لطیف ہڈی ہے، اس سے قیامت کے دن مخلوق کو مرکب کیا یعنی دوبارہ بنایا جائے گا۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔